میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فرشتے اور خوف خدا۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خوف قیامت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی عظیم المرتب فرشتے ہیں۔ یہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو ایک معمولی سے غلام کی مانند اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ عظیم الشان فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ اچانک کانپنے لگے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اسرافیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پرسکون ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا اور کیوں کانپ رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جب میں نے اسرافیل کو آسمان سے زمین کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ بروز قیامت حضرت اسرافیل بیت المقدس سے سور پھونکیں گے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پر جب حق تعالی شانہ کی عظمت و جلات کا ظہور ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سکر جایا کرتے تھے۔ 80,000 سال عبادت کرنے والا ملعون کیسے بنا؟ اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ایک بندہ خدا کی 80,000 برس تک عبادت کرتا ہے، پھر خدا اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس خوف سے رو دیے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتے رو پڑے، ہر ایک اس خوف سے کہ کہیں میں ہی وہ بندہ نہ ہوں۔ پھر سب کہنے لگے، آؤ اسرائیل علیہ السلام کے پاس چلیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ تمام فرشتے ان کے پاس گئے اور ان سے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ان پر آپ غضبناک نہ ہوں۔ انہوں نے ان سب کے لیے تو دعا مانگی اور اپنے نفس کو بھول گئے، کیونکہ انہوں نے یوں دعا نہ کی تھی، اے اللہ ہم سب پر غضب نہ کیجیے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ابلیس نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ خدا کا ایک مقرب بندے کو ایک حکم ہوتا ہے، وہ بجا نہیں لاتا۔ ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے حکم ہو تو میں اس پر لعنت کروں۔ چنانچہ 1000 برس تک خود ہی اپنے اوپر لعنت کرتا رہا۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں حضرت میکائیل و جبرائیل علیہ السلام کے رونے کی وجہ۔ روایت میں ہے کہ جب شیطان لعنت کا شکار ہوا تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہمیشہ روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، تیرے غصے اور تدبیر سے ہم مامون نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی واقعی ڈرتا رہنا چاہیے۔ فرشتوں نے رونا کب بند کیا؟ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے۔ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تب وہ چپ ہوئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ دوزخ ہماری خاطر پیدا نہیں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تو خوف خدا سے لرزاں اور ترساں آتے۔ میکائیل علیہ السلام نے ہنسنا کب چھوڑا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ نہیں ہنسے۔ ملائکہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ اور پھر پوری حدیث بیان کی۔ ہمیں یہ بات پہنچی کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تو پاک ہے، جسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ جبرائیل علیہ السلام کا جہنم سے خوف سے روتے رہنا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرانی مشق کی طرح تھے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو کہا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے میری آنکھیں خشک نہیں ہوئیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور مجھے اس میں ڈال دے۔ نہروں کی طرح فرشتوں کے آنسو۔ روایت میں آتا ہے عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے۔ وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرزتے ہیں کہ جیسے ہوا ان کو اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کیوں خوف کرتے ہو جب کہ تم میرے پاس ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اے رب جتنا ہم تیری عزت و عظمت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ لیٹیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ڈکارتے رہیں۔ روایت میں آتا ہے جب سے جہنم پیدا ہوئی فرشتوں کے دل لرزنے لگے، پھر جب آدم پیدا ہوئے تو ان کے دل کو سکون ہوا۔ فرشتوں کو اللہ کا حکم۔ روایت ہے کہ جب شیطان مردود ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ ان کو وحی آئی کہ تم اتنا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ہم تیرے ڈر سے بے خوف نہیں، حکم ہوا کہ تم ایسے ہی رہو، میرے ڈر سے بے خوف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جب سے آگ پیدا ہوئی ہے وہ نہیں ہنستے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ ہو کر اس سے ہم کو عذاب نہ دے۔ روایت میں آتا ہے جب دوزخ پیدا کی گئی تو فرشتوں کے دل ان کے سینوں سے باہر آ گئے، اور جب انسان پیدا کیا گیا تو وہ اپنی جگہ واپس آئے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میکائیل ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے دوزخ کی تخلیق ہوئی میکائیل نے مسکرانا بند کر دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں ہنسا جب سے دوزخ پیدا کی گئی، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے خفا نہ ہو جائیں اور انہیں دوزخ کی آگ میں نہ ڈال دے۔ اسی لیے
میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سب سے ناراض ہو جائے اور اپنا غضب ہم پر نازل کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین۔